چڑیا جو کہ ٹونے چڑے سے اس کی شادی ہو گئی۔ ٹونا بہت ہی امیر تھا اور اس نے چڑیا کے لیے اتنا پیارا گھر بنایا، ہر عیش و آرام کی زندگی گزار رہی تھی ٹونی چڑیا، لیکن اندر ہی اندر وہ پریشان رہتی تھی کیونکہ اس کے کافی ایسے دوست تھے جو کہ غریب تھے، جن کا گھر نہیں تھا، جو کہ ٹوٹی پھوٹی جھوپڑیوں میں اور ٹوٹے پھوٹے گھونسلوں میں رہتے تھے۔ برسات کے دن شروع ہو چکے تھے جو کہ لگاتار برسات ہو رہی تھی، بارش کی وجہ سے سب پریشان تھے اور ٹونی چڑیا تو بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ وہ ٹونے چڑیا کو کہتی ہے کہ دیکھو اناج کم ہو رہا ہے، میں چکی کے ساتھ آٹا پیس لیتی ہوں اور تم جا کر لکڑیوں کا انتظام کر لو اور کھانے پینے کی کچھ چیزیں گھر لے آؤ تاکہ بارش کی وجہ سے ہمیں پریشانی نہ ہو، ہمارے بچے بھی بھوکے نہ رہیں اور اگر کسی کی مدد کرنی پڑے تو ہم مدد کر سکیں۔ تو میں کھانا بنا لیتی ہوں اور آپ جا کے باقی چیزوں کا انتظام کر لیں تاکہ سب بچے کھا لیں، تو اس کے بعد پھر میں گاؤں جاؤں گی، جنگل میں جا کے دیکھوں گی کہ کیسے حالات ہیں بارش کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، میں جا کر سارا انتظام کر کے آتا ہوں اور تم جب تک کھانا بنا لو، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے ہمیں کسی کی مدد کرنی پڑے تو ہمارے گھر میں اتنا اناج ہونا چاہیے۔ تم جاؤ، میں پیچھے سے کھانا بنا لیتی ہوں کر کے۔ ٹونی اور ٹونا چڑیا اپنے گھر میں اناج جمع کر لیتے ہیں۔ ٹونی چڑیا گھر میں اچھے اچھے کھانے بنا لیتی ہے اور ٹونا چڑیا لکڑیاں اور کھانے پینے کے سامان کا انتظام کر کے آ جاتا ہے۔ پھر سب مل کر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کافی ایسے پرندے ہوں گے جو کہ بھوکے بارش کی وجہ سے کہیں نہ کہیں پریشان ہوں گے۔ تو چڑیا پھر یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میں نکلوں گی اور دیکھ کر آؤں گی کہ باہر کیا حالات ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر مما یہ بارش کب رکے گی؟ اتنے دن ہو گئے ہیں۔ کی رحمت ہے، بس اللہ سب پر اپنی رحمت نازل کرے۔ اس طرح کر کے ٹونی چڑیا اپنے گھر سے جب باہر نکلتی ہے تو دیکھتی ہے پرندوں کے بہت ہی برے حالات ہیں، بارش کی وجہ سے سب پریشان تھے، کسی کا گھر ٹوٹ گیا تھا اور کسی کے بچے مر گئے تھے، کسی کے اناج ختم ہو گیا تھا اور کوئی بیمار ہو گیا تھا۔ ٹونی چڑیا جب یہ دیکھ کر پریشان ہونے لگی تو ہر پرندہ اپنی داستان سنا رہا تھا۔ ٹونی چڑیا نے سب پرندوں سے بولا کہ آپ سب اپنا اپنا جو بچا ہوا سامان ہے وہ لے کر میرے گھر آ جاؤ تاکہ میں تم لوگوں کی کچھ مدد کر سکوں، جب تک بارش نہیں رکے گی آپ لوگ میرے گھر میں رہ سکتے ہو۔ اس طرح بلبل اور کبوتر کے پاس جو سامان بچا تھا وہ لے کر چڑیا کے گھر میں جانا شروع ہو گئے، تو باقی پرندے بھی اپنی چیزیں لے کر آ گئے۔ چڑیا نے ان کو اچھے اچھے کھانے دیے، رہنے کے لیے جگہ دی، جب تک بارش نہیں رکے گی وہ یہیں پر ہی رہیں گے۔ تو اس طرح سب خوش ہو گئے پرندے۔ اس طرح جب تک بارش ہوتی رہی سب پرندے ٹونے اور ٹونا چڑیا کے گھر میں رہے، سب خوش تھے، بہت مزہ آ رہا تھا سب پرندوں کو، لیکن فکر تھی کہ اب ہم دوبارہ کہاں رہیں گے۔ تو اس کے لیے ٹونی چڑیا اور ٹونے چڑے نے یہ سوچا کہ ہم تمہارے گھر دوبارہ سے بنائیں گے، بارش کے ختم ہوتے ہی ہم تم کو نئے گھر اور نئی جھونپڑیاں اور گھونسلے بنا کر دیں گے تاکہ تم آنے والے وقت میں اپنے گھر میں محفوظ طریقے سے رہ سکو۔ تو یہ کچھ دن بارشوں کے بعد پھر جب موسم اچھا ہونا شروع ہو گیا تو سب پرندے باری باری جانا شروع ہو گئے۔ اس طرح کر کے ایک خوبصورت جنگل کی تلاش کی گئی جہاں سب کے لیے گھر بنائے گئے، تو اس طرح سب خوش ہو گئے۔ ٹونے چڑے اور ٹونی چڑی نے مل کر اپنے دوستوں کی مدد کی، ان کے لیے ایک خوبصورت باغ بنایا جس میں ندی، آبشار، درخت اور گھونسلے لگائے تاکہ سب پرندے دوبارہ سے اپنی زندگی شروع کر سکیں۔ تو اس طرح سب پرندے بہت خوش ہو گئے اور سب اسی باغ میں رہنے لگ گئے۔ اس طرح مدد کرنے سے ان کا بھی گھر دوبارہ بن گیا اور ان کو بھی کہیں دور نہیں جانا پڑا۔ تو یہ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مشکل میں مدد کرنی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، مصیبت کے ٹائم پہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس طرح سب پرندے اب خوش ہیں اور آپس میں مل جل کر رہتے ہیں
اور ٹنٹنیا کا اور ٹننی چڑے کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ان کے پاس اور ان کے گھر کے پاس ہی ان کو ایک خوبصورت باغ بنا دیا۔ اس کہانی میں یہ سبق سے ہم سب کو سبق ملتا ہے